السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، کبھی حالات بگڑنے لگتے ہیں دنیا کے کسی بھی لین سے، تو عام طور پر آدمی جس بات پر خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے کہ اب کیسا ہوگا، کیسا گزرے گا، کیسے زندگی چلے گی تو کیسے چلے گی، رہیں گے یا نہیں رہیں گے، خوف انسانوں کو ستاتا ہے۔ ایک حد تک خوف، ایک حد تک ڈر انسان ہونے کے ناطے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن بس اسی کے اندر الجھ کر رہ جائے، اسی میں آدمی کھپ جائے، یہ ایک ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ ہمارا پالنے والا، ہماری ضروریات پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ سب سے پہلا عہد جو لیا گیا انسانوں سے عالم ارواح میں، یعنی ہم دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، ہماری روحیں تھیں، اس وقت میں جو ہم سے عہد لیا گیا وہ یہ تھا، اللہ پاک نے پوچھا تھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کے معنی پالنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والے، جس وقت میں جو ضرورت پیش آئے اس ضرورت کو پورا کرنے والا، وہ اس کا معنی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں رب۔ اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ کہا تھا کہ بھلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ عالم ارواح میں ابھی ہم سب نہیں آئے، ہم دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، تب ہم سے سوال کیا، ہم نے اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد قرآن مجید نازل کیا گیا، تو سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس کے اندر یہی لفظ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس پروردگار کے، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ رب، پہلی وحی قرآن مجید کی رب کے لفظ پر مشتمل ہے، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنے والا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید جب مدون کیا گیا، ترتیب دیا گیا، اس کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، اس سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالموں کی، تمام دنیا والوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا، یہ جملہ ہے۔ قرآن مجید ترتیب جب دیا گیا تو اس کی پہلی سورت کے پہلا لفظ، پہلی آیت رب پر مشتمل ہے، رب اللہ۔
پہلی وحی میں بھی رب کا تذکرہ ہے. قرآن مجید کی ترتیب جب بنی تو اس کے اندر پہلی سورت کی پہلی آیت بھی رب پر مشتمل ہے کہ دیکھو پالنے والا اللہ، رب اللہ ہے. اچھا، روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی رب کے نام کی یاد دہانی کرائی گئی. یہ کر رہے ہیں ہم روزانہ، وہ شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں، اس طرح سے ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں. ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پالنے والا، تو بڑی عظمتوں والا ہے. ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو یہی لفظ دہراتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے وہ ذات جو میرے پالنے والی ہے، بلند مرتبہ، میرے پالنے والی جو ذات ہے بڑی اعلیٰ ذات ہے. دیکھو آپ عالم ارواح میں رب کو بتلایا گیا. رب کون ہے؟ رب تمہارا پالنے والا کون ہے؟ اللہ. قرآن مجید کی پہلی وحی آئی تو اس میں رب کا لفظ استعمال کیا گیا. قرآن مجید کی ترتیب میں پہلی سورت کی پہلی آیت پہ رب پر مشتمل ہے. رب دیکھو تمہارا پالنے والا اللہ ہے. نمازوں میں بار بار یاد دہانی کرائی جاری، رب اعلیٰ اللہ ہے، رب عظیم اللہ ہے. ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی نصیب فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا اغفر لنا، ربنا ظلمنا. دیکھو آپ ربنا 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 ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پروردگار. بار بار زبان سے کہلوایا جا رہا، دیکھو ہمارا رب اللہ ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے. پھر ایک مسلمان کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بھی کبھی حالات آئے، جیسے کرونا میں حالات آئے، اب بھی جیسے آئندہ پیش آنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جی، پھر ایک وبا آنے والی بلا، پریشانی کیسا ہوگا؟ نوکریاں ہٹ چلے جائیں گی، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، کیسا ہوگا؟ دوستو، رب ہم نے کسی کو نہیں مانا ہے، صرف اللہ کو مانا ہے. وہی اللہ جو اب تک ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں، آگے بھی پوری کریں گے. بات ختم. ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہماری آنکھ بھی نہیں کھلی تھی جی، تب سے ہماری اللہ پرورش کر رہے ہیں. جب ہم ماؤں کے پیٹ میں تھے تب سے ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں. جب ہم ماں کی گود میں آ گئے تب بھی ضرورتیں تو ہماری اللہ ہی پورا کر رہے تھے انسان. پھر کیوں اس الجھن میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں؟ کیسا ہوگا، کیا ہوگا؟ رب اللہ ہے صاحب دوستو، رب اللہ ہے جی، رب اللہ ہے، پروردگار ہے. سمجھو اس بات، ایمان ہے ہمارا. ایک مومن کو تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کیسا ہوگا، کیسا ہوگا، کیسا اللہ ہی کرے گا. ارے دوستو، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. جانوروں کو دیکھو نا دوستو، کون پورا کرا؟ کیا ان کی بھی نوکریاں ہیں، ان کی تجارتیں ہیں، ان کے کارخانے ہیں، ان کے فیکٹری؟ کیا ہے بتاؤ آپ؟ کیوں ہم الجھ کر رہ گئے اس کے اندر؟ بتا رہا ہوں. ارے ان کو بھی اللہ ہی پال رہا نا صاحب. اور ان کی غذائیں تو بس پوچھو مت آپ، کتنی غذائیں ان کی، غذائیں کتنے کھاتے ہیں جی. اچھا، آپ حیدرآباد میں جگہ جگہ آپ دیکھ لو، آپ یا دوسرے مقام میں کبوتروں کو دیکھو، ہجوم ہے، لوگ لا کے دانہ ڈال رہے ہیں. کس نے کہا ان کو دانہ ڈالنے کے لیے؟ مسلسل دانہ لا کے ڈال رہے ہیں لوگ. آپ جا کے جگہ جا کے دیکھو نا، آپ روڈوں پہ دیکھو لو، بازاروں پہ دیکھو، کھلے میدانوں میں دیکھو، حرمین میں دیکھ لو آپ، بھئی لاکھوں کا کبوتر آپ آنکھوں سے دیکھو نا، کھا رہے ہیں نا. کیا انہیں پوچھ رہے ہیں کیا؟ نہیں نا. ارے اللہ کا نظام ہے صاحب. اللہ ہی رب ہے جی، سب کے رب اللہ ہی ہے، سب کے رب اللہ ہے. ہاتھیوں کو کون کھلا رہا؟ شیروں کو کون کھلا رہا؟ اللہ. مسئلہ کیوں اتنا الجھن؟ ابھی کیا ہوگا ہماری نوکری گئی تو کیا ہوگا، ہم کاروبار بند ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، تجارت خسارے میں کیا ہوگا، کیا ہوگا؟
اتنی الجھن، ایک مومن کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. رب وہی ہے، سب کا رب، پروردگار وہ ہے، سب کو کھلا رہا اللہ، سب کو کھلا رہا، سب کو پلا رہا اللہ. یہ بات ذہن میں رکھیے میرے دوستو، ہم نے اللہ کو رب مانا ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھو اس کو. اور آپ کو بتاؤں، ہم مرنے کے بعد ہمارے سے جو سب سے پہلا سوال ہوگا قبر میں، وہی یہی سوال ہوگا، کیا؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ پالنے والا کون ہے تمہارا؟ کون ہے؟ اللہ. جواب کیا؟ صحیح جواب کیا اس کا؟ اللہ. تو ہماری ضرورتوں کا پوری کرنے والا، ہمارے کو کھلانے والا، ہمارے کو پلانے والا، ہمارے تمام مسائل حل کرنے والا اللہ ہی ہے، کوئی بھی نہیں ہے. یہ میرا اور آپ کا، تمام ایمان والوں کا ایمان ہے. یہ اگر عقیدہ سچا پکا ہو جائے، بس دوستو وہ الجھے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا. کیسا ہوگا؟ نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ ویسا کھلائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو کھلا رہے ہیں. کہ پرندے خالی پیٹ نکلتے ہیں گھر سے، آشیانوں سے، لیکن جب واپس ہوتے ہیں ان کے پوٹے بھرے ہوئے رہتے ہیں. کیا ہوا؟ جیسے ان کو کھلا رہے نا، وہ اللہ کی مخلوق ہے، تم بھی اللہ کی مخلوق ہے. ختم، بات ختم ہو گیا. وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا نا، غالب بن بابا فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ جنگل سے گزر رہے تھے، راستے میں پیاس لگی تو ایک کنواں نظر آیا، تو کنویں قریب گئے، لیکن دیکھا کہ پانی نیچے ہے. پانی تو ظاہر بات ہے اسباب کی دنیا میں ہے، سبب کی تلاش ہوئی. ڈول چاہیے، رسی چاہیے. صحیح تھا، وہ دیکھ رہے تھے ڈول اگر مل جائے پانی کھینچنے کے اوپر لے کے پی لیں گے. اسی سوچ میں تھے، تلاش میں تھے، دیکھ رہے تھے. ایک دم دیکھا کہ 2 ہرنیاں چوکڑیاں پڑتے ہوئے آئے. تالاب وہ بولی کے پاس آئے، وہ بھی وہیں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے. نیچے دیکھا کہ پانی نیچے ہے، بولی میں پانی نیچے ہے. پھر آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی انہوں نے. تھوڑی دیر پھر پلٹ کے دیکھا تو پانی اوپر آ چکا تھا. ہرنیوں نے پانی پی لیا. فرید الدین عطار علیہ الرحمہ دیکھتے رہے، پانی پی لے نکل گیا. تھوڑی دیر میں پانی پھر نیچے ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ عجیب معاملہ ہے، میں بھی پیاسا تھا، یہ بھی پیاسے تھے. ان کے لیے پانی اوپر آ گیا، میرے لیے پانی بھی نیچے چلے گیا. فرید اللہ کا خاص بندوں کے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا معاملہ. وہ اللہ کی تربیت کے نظام ہے. وہ بولے فرید قصہ یہ ہے کہ تمہاری نگاہیں ڈول پر گئی، ان کی نگاہیں میری طرف گئی. بولے ہو گیا کام. دوستو تو کیوں اتنا پریشان کہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ ارے ماں کے پیٹ سے لے کے آج تک اللہ ہم کو کھلا رہے ہیں، پلا وہی اللہ آگے بھی کھلا. بات ختم ہوگی. رب وہ ہے، وہی رب ہے، ہمارے ضرورتوں کو پورے کرنے والے وہی ہے، بس کوئی بھی. ایک بات امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، علماء نے لکھی ہے بات، کہ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کے اندر، اس کی واقعات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کیسے پالتے ہیں، کیسے زندگیوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور ایک بات بھی ہے کہ اب وائرس آ رہا ہے، پھر نیا وائرس، پہلے وائرس میں اتنے چلے گی، پھر نئے وائرس میں پھر ہم لوگوں کا کون چلے آتے کہ ایک پڑھ کر. دیکھو یہ وائرس زمانے سے آ رہے ہیں، ہم پیدا نہیں تب سے پہلے سے آ رہے ہیں، کوئی نیا نہیں ہے. حدیثوں میں تذکرہ ہے، وبائیں پھوٹتی ہیں، پھوٹی ہیں، پھوٹتی رہیں گی. جن کو جانا ہے وہ جائیں گے، جن کو نہیں جانا ہے وہ نہیں جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ٹرین کے نیچے آ گئے پھر بھی بچ کے نکل گئے، ہے نا. ابھی جو حادثہ ہوا، کل پرسوں جو حادثہ ہوا، اس ہیلی کاپٹر کا جو حادثہ ہوا، اس میں جتنے تھے سب چلے گئے، ایک بچا ہوا ہے.
ٹائم نہیں آیا تو نہیں جائیں گا، جب آئیں گا تب جائیں گا، جب آئیں گا جب جائیں گا. جتنے تھے پورے اکھڑ گئے، ایک بچا ہوا ہے. تو نہیں آیا نا ٹائم، وقت نہیں آیا تو نہیں جاتا بھائی. ہمارا ایمان کیا ہے بولو آپ؟ ہم نے محیی کس کو مانا ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے نام ہے نا المحیی، زندگی دینے والا. اور ایک نام اللہ کا کیا؟ الممیت، مارنے والا. ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں نا یحیی و یمیت، زندگی دینے والا موت دینے والا. کون ہے؟ اللہ ہے نا. وہی زندگی دے رہے ہیں، وہی موت دے رہے ہیں. ٹائم آئے گا ہم چلے جائیں گے. پورے دنیا کے ڈاکٹر اور پوری دنیا کی دوائیں کارگر نہیں ہوں گی جب ٹائم آئے گا. ہمارا نہیں آئے گا ہم نہیں جا سکتے. قسم اللہ کہ ہم نہیں جا سکتے. ہماری زندگیاں، ہماری سانسیں، ہمارا آب و دانہ، پانی اور کھانا اور روٹی کے ٹکڑے لکھے جا چکے ہیں. وہ کھائیں گے، پئیں گے، اس کے بعد ہی مریں گے. بات اطمینان کے رکھ لو آپ. محیی اللہ کی ذات ہے، زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. موت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. اور ہماری سانسیں لکھی ہوئی، اتنے سانسیں پورے ہوں گی تب ہم دنیا سے جائیں گے. بس رہا اسباب کی دنیا میں، ہم کو اسباب اختیار کرنا ہے. پاک و صاف رہنا ہے، طہارت کے ساتھ رہنا ہے. جی ماسک کا استعمال کہا گیا، ماسک کا استعمال کرنا ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن اس پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. کیا ہوگا؟ جنگ میں، ایک جنگ کے موقع پر، جنگ سے واپس ہو رہے تھے، صحابہ کو اطلاع دی گئی کہ اور ایک قافلہ پھر تم لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ جمع ہو رہے ہیں پھر آپ تم پر اٹیک کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، ایک جٹ ہو رہے ہیں لوگ، پھر حملہ ہو رہا تمہارے اوپر. جی جیسے اب آ رہا نا اطلاع ہمارے کو اومیکرون آ رہا ہے، ہوتا نا ڈر. تو لوگوں نے صحابہ کرام کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا کہ دیکھو لوگ جمع ہو رہے ہیں پھر حملہ کرنے کے لیے. ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگوں نے صحابہ کو ڈرایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے کہ اٹیک ہو رہا، حملہ ہونے والا ہے آپ لوگوں کے اوپر. تو کیا ہوا؟ ڈر گئے. کیا ہوا؟ اٹیک ہونے والا، حملہ ہونے والا، جمع ہو کے پھر حملہ کر رہے ہیں. یہ قرآن مجید میں آیا. صحابہ سے کہا گیا فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا ابھی. اور ان کی زبانوں سے کیا نکلا معلوم؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کام بنانے والا ہے. ختم. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حسبنا اللہ کا جملہ سیدنا ابراہیم خلیل سے اس وقت نکلا علیہ السلام جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا. دہکتی ہوئی آگ میں جس کے شعلے آسمان تک لپک رہے تھے، بادلوں تک اوپر اٹھ رہے تھے، جس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، جس آگ کو اتنا دہکایا گیا تھا، اس آگ میں جب ڈالا جا رہا تھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور سیدنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس وقت نکلا جب لوگوں نے ڈرایا کہ لوگ اٹیک کرنے والے، حملہ کرنے والے، آپ کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی، اللہ بہترین کام کرنے والا ہے. امام رازی نے لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں کہ تمام تعریف اللہ ہے کہ اس نے جو سب کا کام بنانے والا، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک تالاب کے پاس کپڑے دھو رہا تھا کہ دیکھا کہ
ایک بچھو دوڑتے بچھو آیا تالاب کے پاس، اور ادھر سے کچھوا آیا اندر سے تالاب. بچھو چڑھ کر اس کے اوپر بیٹھ گیا، اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا. اب وہ کچھوا دوسری طرف نکلنے لگا. تو مجھے تعجب کیا ماجرا ہے، بچھو کا ایسا آنا ساحل پر، اور ادھر ساحل کے اندر سے جناب وہ کچھوے کا آیا تھا نا، اوپر بیٹھ گیا، چڑھ کر بیٹھ گیا. اب وہ جا رہا تو مجھے ذرا تشویش، مسئلہ ہے یہ. میں تہبند باندھ کر میں بھی کود گیا تالاب میں، کہ پیچھے چلا. میں دوسرے ساحل پر چلا کچھوا، وہاں اترنے کے ساتھ، وہاں جانے کے ساتھ ہی بچھو کود کر خشکی پر آ گیا، زمین پر چڑھ گیا. اب مجھے بھی تشویش، کچھ ہے قصہ ہے. میں بھی اس کے پیچھے چلا پیچھے دیکھا تو ایک آدمی، ایک نوخیز لڑکا سو رہا تھا. میرے دل میں آیا کہ اب بچھو ڈنک مار دے گا، اس کو مار دے گا. میں سوچ رہا تھا کہ دیکھا کہ ایک اژدہا سانپ، بڑا زہریلا سانپ پھن پھلائے اس نوجوان کی طرف آ رہا تھا مارنے کے لیے. یہ بچھو اٹھا اور سانپ کے پھن پر جا کے چپک گیا، پکڑ لیا، اور سانپ وہیں ڈھیر ہو گیا بچھو کی ڈنک سے. پھر واپس بچھو آیا تو میں اس کے پیچھے آیا تو ساحل پر پھر وہ کچھوا آ چکا تھا، تو کچھوے پر پھر سوار ہو گیا. کچھوا دوسری ساحل پر نکل گیا. اس نوخیز کو اٹھایا میں نے، بابا دیکھو قصہ کیا ہے تمہارا. سانپ کی شکل میں تمہاری موت آ رہی تھی، لیکن اللہ نے انتظام کیا تمہارے لیے کہ موت نہیں تھی تمہاری. ایک بچھو کو بچھایا. بچھو سے تو موت ہوتی ہے نا کاٹنے سے، سانپ سے، لیکن جب اللہ نہیں چاہا تو کچھ نہیں ہوتا. بچھو کو بھجایا، کچھوے کے ذریعے سے ساحل پر آیا اور سانپ کا کام تمام کر کے نکل گیا، تم کو بچا لیا. تو لکھا ہے کہ اس لہو لہیب کی زندگی گزارنے والے نوجوان کی زندگی بدل گئی کہ میرا اللہ میرا کام ایسا کرتے ہیں، مجھے ایسا بچا جب میں سو رہا ہوں، میں آرام کر رہا ہوں، میرا اللہ نے مجھے بچایا. پھر اس بعد شعر کہا، کار ساز ماں بساز کار ماں، کاموں کا بنانے والا ہمارے کاموں بنا رہا ہے. فکر ماں درکار ماں آزار ماں، ہمارا اپنے کاموں میں الجھ کے رہ جانا، فکروں میں ارے کیا ہوگا کیسا الجھ کے رہ جانا، ہمارے لیے تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں. آپ دوستو اطمینان سے رہیے، وقت آئے گا ہم دنیا سے جائیں گے، نہیں آئے گا نہیں جائیں گا. لا، ہماری ضرورتوں کا مسئلہ وہ رب العالمین ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا، ہمارا کھانا وہی دے گا، ہمارا پانی وہی دے گا، شفا وہی دے گا، زندگی وہی دے گا، سب وہی دے گا، موت تک دے گا. ماں کے پیٹ سے دے رہے موت تک وہی دے گا اور کوئی نہیں دے گا. اللہ ہم کو اللہ کی ربوبیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ وہ رب ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ وہی محیی ہیں، زندگی وہی دیتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لو کہ ممید بھی وہی، موت بھی وہی دیتے ہیں، اور کچھ نہیں. جب آئے گا نکلیں گے، نہیں آئے گا نہیں ہوگا، ختم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.